الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ آج جو موضوع ہے اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ ہمارے دین کے اندر لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہو، لوگوں کو معلومات ہو۔ آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ موضوع ہے اذان کا۔ شروع اسلام میں جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو لوگ وقت مقررہ پر جمع ہو کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر کچھ مشورے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے ہوئے۔ کسی نے کہا کہ مشل جلائی جائے، کسی نے کہا کہ گھنٹی بجائی جائے، لیکن حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا کہ اذان کے کلمات، یعنی کسی کو بھیجا جائے اور منادی آواز دے، نماز کے لیے بلائے۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور یہ تحفہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے بلال جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ اور جو کلمات تھے نماز کے، وہ کلمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں بھی دکھائے گئے تھے، پھر اس کے بعد یک کے بعد دیگر اور صحابہ کو بھی دکھائے گئے۔ ناظرین، یہ بہت بڑا اعزاز تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے، یعنی تم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز کی پہلی صف اور مؤذن کے اذان کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا ثواب ہے، تو تم اس کے لیے قرعہ اندازی کرو، قرعہ ڈالو، یعنی جس کا نام نکلے وہ جو ہے اذان دے اور پہلی صف میں آئے۔ تو یہ شرف اور یہ نعمت سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ اذان کے کلمات، اذان کے لغوی معنی ہیں خبر دینے کے۔ ناظرین، اذان کے کلمات بیسکلی نماز کی ایک تبلیغ ہے۔ جب منادی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر وہ گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ نجات کی طرف، یعنی نماز پڑھو اور اپنے گناہوں سے نجات چاہو اور فلاح پاؤ۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہ اذان ہی نہیں بلکہ یہ ایک مکمل تبلیغ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اقامت۔ ناظرین، یہ اتنے خوبصورت کلمات ہیں، اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ جب اذان دی جائے تو خاموش ہم رہیں۔ اور اذان کے ساتھ جب اذان دی جاتی ہے تو اس وقت جب منادی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت ہمیں یہ کہنا چاہیے، جب اس کے الفاظ ختم ہو جائیں، جب وہ رک جائے، اللہ اکبر پہ رک جائے، تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے منادی کہتا جائے ویسے ویسے ہمیں کہنا چاہیے۔ جب وہ آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر، تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلمات کہے تو دوسرے صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ کہتے سنا ہے۔ ناظرین، اذان جب دی جاتی ہے، ہم اپنے کاروبار میں پڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے بزنس میں پڑے ہوتے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سخت گناہ ہے کہ اذان کے وقت آپ باتیں کریں یا اذان کے وقت آپ نماز کی طرف نہ جائیں۔ بہت ہی اچھی اور خوبصورت بات اذان کے حوالے سے ہمیں آپ کو یہ بتانی تھی۔ اور اذان، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں جانب اذان اور بائیں جانب اقامت دی جاتی ہے۔ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں جانب اذان اور بائیں جانب
اقامت دی جاتی اسے پہلے بتایا جاتا ہے۔ یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ کلمات بتا دیے گئے تھے، لیکن اس کلمات کا حکم نہیں آیا تھا کرنے کا۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب وہ اذان کے لیے اٹھتے اور اذان دینے کو جاتے تو ایک ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک خوشی تھی اور وہ اخلاص تھا۔ یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اذان دینے کا۔ اس کے بعد اور صحابہ نے اذان دی، لیکن پہلا حکم، پہلا جو شرف حاصل ہوا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا ہوا۔ ناظرین، جب ہم بہت ہی لاپرواہ رہتے ہیں جب اذان دی جاتی ہے، ہم اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہوتا ہے اگر ہم اس کے کلمات پر غور کریں۔ یعنی منادی آپ اندازہ لگائیں کہ کسی اور مذہب میں کہیں پہ گھنٹی بجائی جاتی ہے، کہیں پہ مشل روشن کی جاتی ہے، اور ہمارے مذہب کے اندر یہ خوبصورت کلمات جو نماز کے لیے، عبادت کے لیے بلائے جاتے ہیں، اور اس کلمات کے اندر یہ ساری بات کی جاتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نجات کی طرف، فلاح پا جاؤ گے نماز کی طرف آؤ گے تو۔ اور نماز کا انتظار کرنے والے کو بہت نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم کسی اہم میٹنگ کے لیے جاتے ہیں یا کسی اہم کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو ہم پہلے سے اس کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضروری کام ہے۔ نماز سے ضروری کام کوئی نہیں ہوتا۔ نماز کا جب وقت آئے، جب منادی اذان دے، تو جتنے جلدی اذان سن کر جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو کبھی رکعتیں نکل جاتی ہیں، کبھی ٹائم نکل جاتا ہے، اکثر اوقات لوگوں کے ٹائم نکل جاتے ہیں اور نماز پر ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے۔ اذان دی اسی لیے جاتی ہے کہ وقت مقررہ پر لوگ پہنچ جائیں۔ ناظرین، یہ تھی اذان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات۔ اس کے بعد ہم نعت حمد باری تعالیٰ سنیں گے، اور حمد باری تعالیٰ کے بعد ہم نعتیہ اشعار جو ہے نعت خوانوں سے سنیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 11 بجے جب 11 بجے کا ٹائم آئے گا تو اس وقت علماء کرام بیٹھے ہوں گے اور اذان کے موضوع پر مختلف گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خوان حضرات، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ حمد باری تعالیٰ آپ سنائیں محدث رضا قادری سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
سبحان اللہ، یہ تھی حمد باری تعالیٰ۔ ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد ایک خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنیں گے۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ چلتے ہیں ناظرین، ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک نعت سنیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالباسط رانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، ہے وہ جالیاں سنہری میری حسرتوں کا محور، وہ سنبھالا مجھ کو دیں گے جو ہے خاص رب کے دل پر، مجھے پہنچ کر مدینے، مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے بسی تو دیکھو، میں اسیر رنج و غم ہوں، میری بے کلی تو دیکھو، ذرا روضہ نبی کا، ذرا روضہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ قبلہ در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی، مجھے پھر کرم سے ان کے نئی زندگی ملے گی، میرے لب پہ رات دن ہے شہبت کا ترانہ، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اور مقطع ارشد گودربی صاحب کا فرماتے ہیں کہ کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ، یا رسول اللہ کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ، مجھے ہم سفر بنا لو کہیں رہ نہ جاؤں پیاسا، در مصطفیٰ ہے عشرت، در
مصطفیٰ ہے عشرت میرا آخری ٹھکانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے عبدالباسط رانا صاحب اور ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سنیں گے محدث رضا قادری صاحب سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. محدث رضا قادری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور عبد الباسر رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا. ناظرین اب اگلے پروگرام کی طرف جاتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے جن سے ہم اذان کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. مسکراتی صبح میں خوش آمدید. ناظرین اذان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تھوڑا تو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اذان شروع کہاں سے ہوئی، لیکن کوئی بھی معلومات کے لیے علماء کرام کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کو جو نالج ہوتی ہے وہ ہر آدمی کو نالج نہیں ہوتی. اسی لیے ہمیں علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے ہر مسئلے کو پوچھنے کے لیے، دینی مسائل سے بات کرنے کے لیے. اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے ہر مسئلے کے لیے علماء کرام سے گفتگو کریں اور بات کریں، کیونکہ قرآن و سنت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو نہ ہو. ہر مسئلہ ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. ہمیں جاننا چاہیے، علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے، جس سے ہم کو بہت ہی دین و دنیا کے فائدے ہوں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب. میں ان کو اس پروگرام میں آنے کی بہت خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور دوسرے علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ مفتی غوث مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ علامہ صاحب اذان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اس کی معلومات جو ہے عوام میں بہت کم ہے کہ کب رائج ہوئی اذان اور کس طرح ہوئی. تھوڑا تو ہم نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا، اور تھوڑا آپ سے سننا چاہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ نے اذان کے حوالے سے بات کی. اذان اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ایک چیز ہے. اذان کا معنی اعلام ہے، اعلان ہے. نماز کا اعلان ہوتا ہے. اذان کے ذریعے لوگوں تک خبر پہنچتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے آ جاؤ، اور نماز کے لیے آتے ہیں. اللہ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اقامت صلاۃ اور بھلائی کی طرف آنا، یہ اذان کے ذریعے پیغام دیا جاتا ہے. آپ نے کہا کب سے شروع ہوئی، تو سن پہلی ہجری سے، ہجرت کے بعد جب مدینہ شریف سے حضور تشریف لائے تو پہلی ہجری ہی سے اذان شروع ہو گئی تھی. ابتدا میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام جمع ہو جاتے، جماعت بن جاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا دیا کرتے. پھر آہستہ آہستہ یہ بات زیر بحث آئی کہ اذان کے لیے کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. صحابہ کرام کو جمع کیا. کچھ صحابہ کرام نے رائے دی کہ ناقوس بجایا جائے. تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو یہودیوں کا شیوہ ہے، ہم ان کی نقل نہیں کرتے. کسی نے کہا کہ شعلہ جلایا جائے. آپ فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ کار ہے، یہ بھی ہم نہیں کرتے. ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی. اور حضرت عمر نے کھڑے ہو کر رائے دی کہ یا رسول اللہ ایسا کیا جائے کہ نماز کے ٹائم میں کوئی ایک شخص مقرر کیا جائے جو باہر جا کر اعلان کر دے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، سب نماز کے لیے آ جائیں. بہرحال کافی رائے دی تھی. سرکار کو یہ رائے پسند آئی اور نشست برخاست ہوگی، ختم ہو گئی. صحابہ کرام چلے گئے گھروں کو. رات جب صحابہ کرام سوئے تو ان میں عبداللہ بن زید بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں. خاص طور پر ان کے نام زیادہ آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو دو سبز چادریں لیے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے جسے بجاتے ہیں. تو آپ نے چونکہ بحث ہو رہی تھی اذان پر، وہی خواب میں وہی خیال آیا کہ اذان کہی. تو آپ نے اسے کہا کہ آپ اللہ کے بندے، یہ ناقوس مجھے دے دیں تاکہ میں اسے بجایا کروں. بولا کس کے لیے؟ اس نے کہا میں نماز کے لوگوں کو جمع کروں گا تو ہر نماز سے پہلے اس سے اعلان کر دوں گا. کچھ شخص نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دکھاؤں. بہتر کیا ہے؟ فرمایا بہتر یہ ہے یہ کلمات اذان سے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ پوری اذان پڑھی اس نے. عبداللہ ابن زید نے یہ الفاظ یاد کر لیے.
اور یاد کرنے کے بعد جیسے خواب ختم ہوئی اٹھے فوراً وضو کیا اور سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہنچ گئے سبحان اللہ۔ اور آپ کو رات ہی کو بیدار کیا اور آپ کو خوشخبری سنائی کہ مجھے خواب میں یہ کلمات سکھائے گئے ہیں اذان کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا، اور اذان کا ٹائم ہوا تو فرمایا سیدنا بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال کو بلایا گیا، فرمایا نہیں کلمات یاد کروا دو اور ان سے کہا کہ تم اذان کہو۔ جب انہوں نے کلمات میں اذان کہی کلمات سیکھنے کے بعد تو حضرت عمر گھر میں تھے، انہوں نے بھی خواب دیکھا ہوا تھا، لیکن رات کو اس خیال سے نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں فرق نہ پڑ جائے، تو ابھی سرکار آرام کر رہے ہیں، راحت کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ جب آرام کر لیں گے تو صبح فجر میں جا کے میں یہ الفاظ بتا دوں گا۔ جیسے ہی الفاظ سنے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت عمر روایت میں آتا ہے کہ اٹھے جلدی میں چلے، آپ کی چادر زمین پہ لٹک رہی تھی، کھینچتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا سدا یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، کچھ اور صحابہ کرام نے بھی عرض کیا، تو سرکار نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ ہماری اذان ہے۔ اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اذان کو ترک نہیں کیا، اس لیے ہر نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت مؤکدہ پر عمل کیا۔ سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جس سنت کا ترک جائز نہیں ہے، اسے ہر حال میں کرنا۔ کبھی کو بہت زیادہ کوئی مجبوری ہو جائے، وہ بھی ادا وقت ہو تو ادا وقت میں اسے ادا کر لیتے ہیں، لیکن اسی قضا نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ سنت مؤکدہ ہے، اور نماز کے لیے بھی، اور اقامت کہی جاتی ہے اس کے لیے جماعت کے لیے، تو اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ بہرحال اذان کا بڑے فوائد ہیں، صرف نماز ہی کے لیے نہیں، کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کبھی بندہ بہت عجیب و غریب حالت میں ہو تو اس کے کان میں بھی اذان کہی جاتی ہے۔ کبھی کوئی مصیبت آ جائے جیسے طاعون وغیرہ، یا پچھلے دنوں میں جیسے کورونا وغیرہ پھیل گیا تو اذان کہی گئی، تو اذان کہنا یہ اس کے حدیثی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں ثابت ہے۔ اور آپ بات کر لیں، انشاءاللہ ایک اور بڑے مزے کی بات بتاؤں گا آپ کو بعد میں۔ غوث مدنی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ اذان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کے الفاظ کو جو ہے نا زور سے تیز آواز میں ادا کیا جائے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو شبیر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور الحمدللہ آپ کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں سب کے جو ٹاپک آپ لے کر آتے ہیں بڑے یونیک لے کر آتے ہیں۔ اس طرح کے جو ٹاپک ہیں وہ میڈیا پر نہیں، مطلب اس کی اویئرنیس میں نے نہیں۔ ارادہ بھی یہ کیا ہے کہ جس طرح یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت علماء کرام ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ باتیں کس رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلانا ایسا ہے، وہ فلانا ایسا ہے، فلانے کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، فلانے ہم اس پہ بالکل ڈیفرنٹ ہم موضوع لاتے ہیں کہ جتنی بھی امت ہے اس امت کو ایک تک کیا ہم جائے۔ وہ بات پہنچائیں جو اعمال ہیں۔ جی ہاں بالکل، کلمہ پڑھا مسلمان تو ہو گئے، اب اعمال پہ بات ہو نا، اب اختلاف پہ بات نہ ہو، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا اب اعمال پہ لایا جائے۔ اصل میں ہمارے دین میں لوگ اعمال کی باتیں نہیں کرتے، بنیادی چیز ہی اسلام میں یہ ہے کہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے۔ بالکل بالکل، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اور آواز اٹھاتے بڑے بڑے علماء پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ جی جی، اصل میں شبیر بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ پہلی بات یہ ہے کہ عوام ہماری اہل علم تک پہنچتی نہیں ہے، ان سے پوچھتی نہیں ہے۔ اچھا، جھجک کی وجہ سے شرماتی ہے کہ اگر یہ میں نے مسئلہ پوچھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عمر کا تقاضا ہے، سامنے علامہ صاحب بولیں گے یار آپ اتنے آپ کے ایج والے ہو گئے ہیں اور ابھی تک آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم، تو جھجکتے ہیں، شرماتے نہیں پوچھتے۔ لیکن اگر کسی سے پوچھ بھی لیں تو بسا اوقات سامنے والا جو ہے وہ اعمال کی طرف نہیں بلکہ وہ بتاتا ہے کہ یار فلاں نے اس طرح کر دیا ہے، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، تو وہ جو مسئلہ پوچھنے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں تو کچھ اور سیکھنے گیا تھا اور مجھے تو کچھ اور بتایا کچھ اور سکھا رہے ہیں۔ تو بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یہ ٹاپک آج کا بھی چنا ہے اذان کے بارے میں۔ اذان کا جو شرعی حکم ہے وہ تو علامہ صاحب نے بتا دیا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، یہ واجب کا یہ درجہ ہے اس کا۔ اور اذان پنج گانا نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے اذان دینا یہ لازم و ضروری ہے۔ اسی طرح جمعے کی جو اذان دی جاتی ہے
अज़ान उला, ये अज़ान देना भी लाजिम व ज़रूरी है, सुन्नत मौक़िदा है। अगर कोई शख्स अज़ान के बग़ैर नमाज कायम कर लेगा, उसकी नमाज नहीं होगी। जैसे जमात हमारी हो रही है और वहाँ पे अज़ान नहीं हुई है, बगैर अज़ान की अगर नमाज होगी तो नमाज उसकी नहीं होगी। हाँ, अगर किसी जगह पर अज़ान की आवाज़ हम तक पहुँच जाती है और हम किसी ऐसे मकाम पर हैं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो हम पर लाजिम नहीं है, अकेले फ़र्द पर लाजिम नहीं है, ये सिर्फ जमात के लिए जो है वो सुन्नत मौक़िदा है, खबर दी जाती है। खबर दी जाती है। अज़ान का मतलब खबरदार करना। जैसा कि हम कोई काम अगर करना होता है तो सबसे पहले हम उस तक पैगाम पहुंचाते हैं कि यार फ़लाँ काम फ़लाँ दिन होगा, तो ये अज़ान भी मुसलमानों को ख़बरदार किया जाता है कि ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बुलाता है, हय्या अला सलाह, तुम्हें फ़लाह की तरफ बुलाता है, हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ बुलाता है। अपने काम का छोड़ दो, 24 घंटे तुम काम करते रहते हो, कुछ वक्त अल्लाह के लिए मुकर्रर कर दो, अब अल्लाह ने बुलाया है तो फ़ौरन चले जाओ। सुभान अल्लाह। तो अज़ान देने वाला जो मुअज़्ज़िन होता है उसके भी बड़े दर्जात हैं, उसकी भी बड़े फ़ज़ाइल हैं। जो सवाब की नियत से अज़ान देता है उसका दर्जा शहीद वाला है। जिस तरह एक शख्स होता है कि वो अल्लाह की राह में लड़ता लड़ता शहीद हो जाता है और उसके कपड़े आलूदा हो जाते हैं खून से, अज़ान देने वाला भी इसी तरह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मेराज की रात जन्नत में गया तो एक गुंबद था मोतियों से बना हुआ, तो उसकी खाक मुश्क नुमा थी। तो मैंने पूछा कि ए जिब्राइल, ये किसके लिए है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये आपके उम्मती जो मुअज़्ज़िन और इमाम है, ये उनके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात हो रही है अज़ान के मुतालिक, और आप अगर टीवी देख रहे हैं तो आप कहीं नहीं जाइएगा, ये बहुत ही खूबसूरत मालूमात है। बजाय तनकीद के हम आमाल की तरफ लोगों को ले आते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और हमारे साथ उलमा इकराम मौजूद हैं और इनसे मज़ीद अज़ान के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक की तरफ जाते हैं।